السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کریں، کیونکہ پوری نسل والدین کی پرورش کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی تو ان کی ساری زندگی میں ان کی مدد کرے گی۔ آپ اپنا وقت لگا کے بتائیں بچوں کو کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت آپ ان کو نصیحتیں کریں کہ اللہ پاک انسان کے کتنے قریب ہے، بچوں کے کتنے قریب ہے، اور بچوں کو جو چاہیے وہ اپنے اللہ سے مانگیں۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے اللہ سے مانگیں، اور بچوں کو نماز کی تاکید بتائیں، ان کو زبردستی نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اور بچوں کو روزے رکھنے کے لیے کہیں۔ بچوں سے بہت اچھی بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، ورنہ بچوں کی ساری زندگی برباد ہو سکتی ہے اگر بچوں کی پرورش اچھی نہ ہو۔ خاص طور پر لڑکیوں کی تو پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن لڑکوں کی پرورش میں اس چیز کا خیال رکھیں۔ بہت زیادہ سختی بھی نہ کریں لڑکوں کے لیے، کیونکہ لڑکوں کی ایک ایج ہوتی ہے 14 سے 15 سال تک، جس میں بچے تھوڑے سے ضدی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے بہت زیادہ سختی کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانیں اور غلط راستے پہ چلے جائیں۔ آپ کو بہت پیار سے بچوں کو وہ سمجھانا پڑے گا۔ نماز کے لیے کہیں، لیکن بہت پیار سے کہیں، تاکہ وہ غلط راہ اختیار نہ کریں۔ آپ دیکھیے گا، اور اپنی مائیں اپنی دعاؤں میں بچوں کی نصیب کے لیے، بچوں کی خوشیوں کے لیے اور بچوں کو نیک بنائیں، اس چیز کی دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ بچوں کی آگے چل کے جب ان کی زندگی میں وہ ماں باپ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر بچے وہ آگے چل کے اگر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادیوں کے بعد کے رشتے دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کے رشتے دیکھتے ہیں۔ ان رشتوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، اگر کہ اچھی پرورش ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتے ہیں، اور اگر پرورش نہیں ہوتی تو ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ رشتوں کو ہینڈل کس طرح سے کریں۔ رشتوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کی تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، آپ کی پرورش کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آگے کا وقت بڑا مشکل آتا ہے، اور ماں باپ انسان کے ساتھ ساری زندگی ساتھ نہیں ہوتے۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں اور اس وقت پھر ان کو نصیحت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، تو انہی کی بتائی ہوئی باتیں وہ ان کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں اور غلط راستے پہ نہیں جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا، آپ لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی برے حالات ہوں، کوئی مشکل آ جائے تو آپ اپنے اللہ کو پکارو، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ تو آپ اس طریقے سے آپ کے اندر پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، پابندی سے زکوٰۃ دینے کی عادت ہوتی ہے، اور آپ لوگ کبھی بھی بھٹکتے نہیں ہیں، ہمیشہ صحیح راستے پہ چلتے ہیں۔ اور اللہ پاک جس انسان کے قریب ہوتا ہے، اللہ پاک باقاعدہ دکھاتا بھی ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور برابر دروازے میں کوئی آیا اور اس نے وہی والی چیز لے کر آ گیا، آپ کہتے ہیں کہ ارے اس کی تو میں نے ابھی فرمائش کی تھی، اور دیکھو کس طریقے سے اللہ پاک نے میری سن لی، اور وہی والی چیز وہ آپ کو اس طرح سے اللہ پاک تحفے میں دے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی سنتا ضرور ہے، لیکن کوئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہی رائٹ ٹائم تھا اس دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ شکریہ آپ کا۔ اگر آپ نے لائک کیا تو سبسکرائب کریں۔